अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत खुश हूँ। जो मंजी और पीढ़ी ठोकी गई है इमरान नियाजी की मुल्तान में। आहा हा 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 आहा, गो नियाजी गो, गो नियाजी गो। बड़ी मंजी ठोकी है भैया आज मौलाना फजल रहमान साहब ने। बड़ी मंजी ठोकी है मरियम नवाज साहबा ने। और आज तो आसफा भुट्टो ने भी मंजी ठोक दी है इमरान की। ओ भाई कुछ शर्म होता ना। यकीन करो जितनी मंजी इस वज़ीर आज़म की ठोकी जा रही है ना, ओए होए होए, कमाल कर दिया है यार, कमाल कर दिया आज का जलसा। मैं मुल्तान वालों को कसम से बहुत सलाम करना चाहता हूँ, बार बार करना चाहता हूँ। मुल्तान वालों ने कमाल कर दिया सर। ये इतनी रुकावटों के बाद, इतने गिरफ्तारियों के बाद, इतने ज़ख्म खाने के बाद उन्होंने जलसा बना दिया। ये उनका ही काम है। ये मुल्तान वालों, हम आपको अपना रहनुमा मानते हैं मुल्तान वालों का। ओए होए होए, फिर जो आज मंजी ठोकी है मरियम नवाज ने, आहा क्या बात है यार। एक एक लफ्ज़, यकीन करो मुझे अभी मेरे दोस्त ने एक फ़ोन किया है बाहर से। उन्होंने कहा जी मरियम नवाज ने साबित कर दिया है कि वो मुस्तकबिल की वज़ीर आज़म है, और जब वो वज़ीर आज़म बनेगी ना तो वो हर चीज़ को उसको अपने फ्रेम में रखेगी, हर चीज़ को अपने दायरे में काम करेगी, सारी चीज़ों को। और मौलाना फजल रहमान ने वही किया जो कल मैंने वीडियो में कहा था ना कि इमरान खान ने फ़ौजी छावनी के और फ़ौजी हेड क्वार्टर और ISI के इदारों का दौरा किया। वो क्यों किया है? वो मौलाना ने सेम मेरे वाली बात की है कि जनाब वो रोब डालना चाहता है कि फ़ौज मेरे साथ है। वो रोब डालना चाहता है कि फ़ौज मेरे साथ है। वो ये दिखाना चाहते हैं छावनियों के दौर। मौलाना साहब कह रहे हैं कि अब वो छावनियों के दौरे कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी इनके अंदर ज़रा भी शर्म हो, हया हो तो ये इमरान खान जो है चुल्लू भर पानी में डूब मरे, कसम से चुल्लू भर पानी में। यार मेरे कप्तान की तो बड़ी बेइज्जती हो रही है। मैं अब क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। इतनी बेइज्जती तो कोई चपड़ासी ही नहीं हो रही। वो जो शेख रशीद चपड़ासी है, चपड़ासी में शेख रशीद को कहता हूँ, वैसे कोई चपड़ासी होना बुरी बात नहीं है। मैं सिर्फ शेख रशीद को कह रहा हूँ, उसकी हरकतों की वजह से कह रहा हूँ कि, और इस वजह से कह रहा हूँ कि इमरान खान ने उसको कहा था कि मैं इसको अपना चपड़ासी भी नहीं रखूँगा। चपड़ासी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शेख रशीद कि मिनिस्टर को ये कहना वो उसके लिए है, वो उसके अमलों की वजह से। क्योंकि आज फिर उसने जो है ना वो तीली लगाने की कोशिश की है। ये मासी मुसीबतें हैं। ये शेख रशीद जो है ना मासी मुसीबतें तो है वो फिरदौस आशिक अवान, जिनको आज वो मंसूर अली खान साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा कि आप इस बात पे माफ़ी मांगें कि आपने जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा के बारे में पार्सल और कार्गो वाले लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे कि आप इसके ऊपर अब माफ़ी मांगेगी। कहती नहीं, मैंने बिल्कुल ठीक कहा है, सच की बात की है मैंने। और आज फिर वो उसी तरह उसने बातें की हैं कि ये हरीसा त्यारा आता था। उन्होंने कहा जी साबित करो किस त्यारे से हरीसा और चने और नान और सिरिपाए और वो आए हैं। तो वो डट गई जी वो इस बात पे भी। तो बहरहाल वो है मासी मुसीबतें। और जो शेख रशीद है ना वो है, एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ, इसका मतलब आप खुद मुझे बता देना। पंजाबी का है फफे कुटनी, फफे कुटनी, यानी कि वो लगाओ बुझाओ साजिश करता है। वो आज भी कह रहा है कि शहबाज शरीफ का बड़ा अच्छा बयान है। भाई शहबाज शरीफ का बड़ा अच्छा बयान है जो उसने दिया है कि जी ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, ग्रैंड डायलॉग। तो ये उसका बड़ा अच्छा बयान है। वो ये नहीं कि कोई वो शहबाज शरीफ का बड़ा वो हमायती है, वो सिर्फ जुदाई डालना चाहता है। वो जुदाई डालने वाला है। फफे कुटनी है। फफे कुटनी का मतलब आप मुझे समझा दें, मुझे सही नहीं पता, लेकिन मैं अगर ये सही इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे आप बता दें कि शेख रशीद फफे कुटनी है या नहीं। वो हमेशा ये कह रहा होता है
کہ جناب بلاول بھٹو کی سوچ ایسی ہے، وہ استعفے نہیں دیں گے، وہ ان کی بڑی اچھی سوچ ہے، اور مریم نواز کی بری ہے، وہ بیچ میں نا پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے۔ تو کیا یہ لفظ شیخ رشید کے لیے ٹھیک ہے کہ وہ پھپھے کٹنی ہے؟ اور وہ فردوس عاشق عوام تو ہے ہی ماسی مصیبتیں نا، وہ تو ماسی ہے، اور صرف ماسی کے ساتھ پھر ماسی مصیبتیں ہیں۔ تو بہرحال آج جو منجی ٹھوکی ہے جناب مریم نواز صاحبہ نے، انہوں نے کہا جی کہندے نے عمران خان نہ کھاندا ہے نہ کھان دیندا ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے بڑی زبردست چھترال کی ہے جی، اس کی ایک ایک چیز بیان کی ہے کہ جناب وہ سینکڑوں اربوں روپے دوستوں کے ذریعے کھاتا ہے، اپنے اے ٹی ایم مشینوں کے ذریعے کھاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں جی اے منڈا بڑا شریف ہے، اے جناب بڑا وہ۔ میں نے ایک دن آپ کو پیاز والا لطیفہ سنایا تھا نا، کہ انہوں نے کہا جی رشتہ آیا ہے منڈے دا، تو انہوں نے پوچھا جی منڈے دی کوئی خامی دسو، کہتا خامی ہے کہ بس کدی کدی پیاز کھا لیندے، کہتا بس کہتے یہ تو کوئی گل نہیں، کہتے نہیں کدی کدی پیاز کھا لیندے، تے پیاز ادو کھاندا ہے جدو کدی پی لیندے تھوڑی جی۔ اچھا لیکن منڈا بڑا شریف ہے، صرف پیاز کھاندا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا پی بھی لیندے، کہتے نہیں پیاز کھاندا ہے، پی لیندے، جدو پی لیندے نا تھوڑا جا پھر جوا بھی کھیڈ لیندے، لیکن منڈا بڑا شریف ہے، صرف پیاز کھاندا ہے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا پیاز بھی کھاندا ہے تے پی بھی لیندے تے جوا بھی کھیڈدا ہے، نہیں کدی کدی جی ادھر بھی جاندے تے ادھر۔ اب کھول کے ہم ساری باتیں نہیں کر سکتے، یعنی لیکن منڈا بڑا شریف ہے، صرف پیاز کھاندا ہے۔ تو عمران خان ایسا ہے، میں نے اس کو پہلے کہا تھا کہ عمران جو ہے نا وہ یہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے آج تک اپنے ہاتھ سے کوئی رشوت نہیں لی، ہاتھ سے نہیں، وہ جیب ایسے کرتا ہے، یہ ڈالو جی، ہاتھ سے نہیں پکڑتا، جیب آگے کر دیتا ہے، یہ والی جیب، یہ والی جیب، پیچھے والی، یہ پینٹ والی جیب، پیچھے والی جیب۔ تو یہ جناب یہ جو آج منڈی ٹھکی ہے اور کامیابی ملی ہے سر جی، آپ اندازہ کریں کہ حکومت کے ساتھ مقابلہ کر کے صرف آخری گھنٹے میں انہوں نے کنٹینر اٹھائے ہیں، اور وہ بھی مجھے جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ کہ جو آئی جی پنجاب ہے اس نے انکار کیا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، اس نے انکار کیا کہ ہم عوام کے اوپر تشدد نہیں کر سکتے، اس لیے آخری گھنٹے میں وہ ساری چیز ختم ہوئی ہے۔ اور پھر پی ڈی ایم کا بڑا مزیدار کڑاکے دار جلسہ ہوا ہے یار، کیا بات ہے۔ میں سب لوگوں کو، سب قانونی ٹی وی چینل والوں کو، پاکستان جسٹس پارٹی والوں کے ممبروں کو، اور سب کو اپنی طرف سے ڈھیروں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا زبردست جلسہ جس کا ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ یقین کرو میں نے صبح جب مریم نواز صاحب ادھر سے نکلنے لگی نا، تو مجھے 99% تھی، اور ان کی پلاننگ بھی تھی، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کرنا ہے، گرفتار کر کے انہوں نے لے جانا، کیونکہ وہ بائی روڈ جا رہی تھیں۔ آصفہ بھٹو بائی ایئر آئی ہیں، چارٹرڈ طیارہ کروا کے بائی ایئر آئی ہیں وہ، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ مریم نواز صاحبہ بھی بائی ایئر جائیں، بائی سیکیورٹی کے حوالے سے بائی ایئر جائیں، لیکن انہوں نے کہا جی میں بائی روڈ جاؤں گی، اور انہوں نے آغاز ہی ادھر سے کیا۔ یار یہ دلیر خاتون ہے بڑی، مریم نواز صاحبہ بڑی دلیر بیٹی ہے، قوم کی بیٹی ہے، دلیر بیٹی ہے۔ اس نے کہا جی میں نے 2 دفعہ پہلے ڈیتھ سیل دیکھی ہوئی ہے، گرفتاریاں دیکھی ہیں، جیل دیکھی ہے، ڈیتھ سیل دیکھی ہے، میں تیسری دفعہ بھی گرفتار ہونے کو تیار ہوں۔ اور یہ کہہ کے تو وہ نکل پڑی ہیں، اور ان کے ساتھ سارے قافلے، اور میں پھر رابطے میں رہا ہوں۔ تو جب یہ قافلہ پیر محل پہنچا، ٹوبہ ٹیک سنگھ انٹرچینج پہ پہنچا سارا، تو میرا رابطہ تھا، تو میں نے کہا شکر ہے خیریت ہوگی۔ اس کے بعد 2 بجے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ رکاوٹیں ہٹا دی جائیں یہ۔ لیکن آج کا جلسہ بہت زبردست ہے، بہت کمال ہے۔ اب پاکستان کی 2 بیٹیاں باہر نکل آئی ہیں انشاءاللہ تعالی، اور ہم دیکھیں گے کہ آپ بھی دیکھیں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ اس جمعے والے دن اور اتوار والے دن بھی احتجاج کرو اس ظلم کے خلاف، جو ظلم انہوں نے ملتان میں کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا جی لاہور میں اب فائنل ٹاکرا ہوگا، اور میں ہمیشہ کہتا تھا کہ جی ان کی آخری تابوت کی کیل جو ہے نا
وہ لاہور میں ٹھک جائے گی. تو مولانا فضل الرحمان نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ جو لاہور والا جلسہ ہے یہ آخری کیل ثابت ہوگا. اس کے بعد عمران نیازی کا جو ہے نا سیاسی جنازہ نکلے گا یہاں سے, اور اس کے بعد پھر ہم اسلام آباد جائیں گے اور ان کو گرا کے ختم کر کے واپس آئیں گے. یہ گیدڑ ہیں, یہ بھاگے جیسے ملتان سے بھاگے ہیں, یہ وہاں سے بھی بھاگیں گے. میں تو پہلے کہتا ہوں کہ یہ وہاں سے کیسے بھاگے گا. عمران بنی گالہ کی پچھلی دیوار سے بھاگے گا, وہاں موٹر سائیکل لے کے مراد سعید کھڑا ہوگا, اور پھر مراد سعید اس کو ایسے پیچھے وہ لے کے شانگلہ سے سوات, اور سوات سے افغانستان پہنچائے گا. اور وہاں سے جدھر سے ابھی عمران نے 3 کروڑ چندہ لیا ہے افغانستان سے, چندہ مانگا ہے اس نے, وہاں سے پھر یہ لندن جائے گا اگر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تو. جی اگر عوام دیتے چڑھ گیا تو پھر جو ہے نا پھر نہیں بچنا عمران نے. تو آج کے جلسے کی سب کو مبارک, سب کو بہت بہت مبارک, میری طرف سے مبارک. آئی ایم ہیپی کہ آج صحیح منجی ٹھکی ہے. صحیح ایک بندے نے کہا جی میں نے فون کیا تو جی تسی روز وہ منجی تے پیڑی ٹھوک دیو نا, آج وہ چولاں بھی ہل گئی. آج منجی ٹھکن دے نال وہ چولاں بھی ہل گئی نے. تو آپ کو بہت بہت مبارک. تھینک یو.